پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں. پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں. وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے پر بولتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر وانٹس یو. میں ہوں ابرار نذیر. دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ ہم بچپن سے ہی سپنے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا خواب ڈاکٹر بننا تو کسی کا انجینئر، کسی کا خواب UPSC ایگزامس کو کلیئر کرنا اور کسی کا خواب ایک سکسیسفل بزنس مین بننا. اور ان خوابوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے، جو ایک بچے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ماں کا پیار ملنا ایک بچے کے لیے بہت ضروری ہے. شروعاتی زندگی میں ماں کا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ پوری زندگی میں. اور آگے جا کے جب ماں کا پیار ایک بچے کو ملتا ہے، اسی احساس کی وجہ سے وہ سپنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے، وہ بھی بچپن میں، تو ایک بچے کے لیے خواب دیکھنا تو دور، وہ ان خوابوں کو کبھی پورا بھی نہیں کر پاتا. اور ناظرین، جو ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں وہ اسپیک کشمیر کے ایڈمن مسٹر پیر عرفان الحق ہیں. مسٹر پیر عرفان الحق ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم یو ان آور شو. تھینک یو. مائی پلیجر. تو مسٹر عرفان الحق، کیسے آپ کی لائف کی شروعات ہوئی، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے کشمیر وانٹس نو کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بولنے کا حق دیا. جہاں تک آپ نے لائف کے حوالے سے بات کی، جب میں پیدا ہوا اس کے بعد 2 سال کے بعد ہی بدقسمتی سے میری ماں یہاں سے چلی گئی. تو اس کے بعد جو میری سکولنگ تھی وہ ننیہال میں ہوئی اور گاندربل میں ہی ہوئی، اور 8th کلاس تک جو ہے میں نے ننیہال میں پاس کیا. تو مطلب آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی؟ جی، اس دنیا سے چلی گئی تھی، بالکل 2 سال کی عمر. تو جہاں تک آپ نے سکولنگ کی بات کی، تو 8th کلاس جو ہے میں نے سلفیہ پبلک اسکول سے جو ہے پاس کیا ہے. آفٹر دیٹ 8th کلاس کے بعد میں انکلز کے پاس گیا اور وہاں پہ رہا. اس کے بعد جو فردر ایجوکیشن تھی وہ وہاں پہ میں نے کی. 12th کلاس کے بعد انجینئرنگ بھی میں نے وہاں پہ ہی کی. اور اس دوران جو ہے فائنانشلی سپورٹ میرے ننیہال والوں نے بھی کی اور انکلز نے بھی بہت سپورٹ کیا. تو مطلب جو آپ کے والد صاحب تھے، آپ ان سے سپریٹ ہو چکے تھے 2 سال کی عمر میں؟ جی بالکل 2 سال کی. جب میری مدر یہاں سے چلی گئی اس کے بعد جو ہے میں ان سے سپریٹ ہو گیا، وہاں پہ نہیں گیا. اس کے بعد میں جو ہے ننیہال میں ہی رہا. تو انجینئر بننے سے سوشل ایکٹیوسٹ بننے تک اس بیچ کا سفر مطلب یہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ انجینئر کی پڑھائی آپ نے کی تھی جیسا کہ آپ نے بولا، تو یہ سوشل ایکٹیوسٹ بننے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بیسیکلی انجینئرنگ بھی ایک اچھا پروفیشن ہے. تو جہاں تک انجینئرنگ کی بات آپ نے کی، یہاں پہ میں نے جو ہے انجینئرنگ میں بھی کام کیا ہے. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے سوشل ایشوز تھے ہمارے کشمیر میں. چونکہ آپ روز دیکھتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف ٹین ایجرس جا رہے ہیں، یہاں کے رائزنگ ڈومیسٹک وائلنس کیسز آ رہے ہیں، یا یہاں کی آپ پورٹی دیکھیے، یا یہاں پہ چائلڈ لیبر کی بات کریں. یہاں پہ آپ کافی یہاں ریسٹورینٹس میں دیکھیں گے، یہاں پہ گھروں میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے کام وہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سوسائٹی میں. یا ایکسٹراویگنس ان میرجز، جو شادیوں پہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ ایشوز ہمارے سوسائٹی میں تھے، تو اسی کی وجہ سے مجھے جو ہے ان پہ بات کرنا، لوگوں کو اویئر کرنا، اس لیے مجھے یہ سوشل ایکٹیوسٹ بننا پڑا. تو آپ کو کیسے لگا تھا کہ مطلب آپ کی بات لوگ سنیں گے؟ مطلب جہاں تک بات اگر کسی بھی چیز کی ہے، جیسے ڈرگ کی اگر بات کرتے ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بولتا تو رہتا ہے، لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. آپ کو مطلب یہ آئیڈیا کیسے تھا کہ میری بات کی وجہ سے لوگوں پہ اثر ہوگا؟ جی بالکل. سب سے پہلے میں نے ایک آن لائن پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا، اسپیک کشمیر. تو وہاں پہ جو ہے میں نے جو یوتھ ہے کشمیر کا، کیونکہ یوتھ فیوچر ہے کشمیر کا، تو ان کو اویئر کیا، ان تک اپنی بات پہنچائی. ڈیلی پروگرامز کیے، ان تک اپنی بات پہنچائی کہ جو بھی سوشل ایشوز ہے، چاہے ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں، یا جو ہے آپ نے ایکسٹراویگنس میرجز کی بات کریں، یا ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں، یا ڈاوری سسٹم کی بات کریں، جو بھی یہاں پہ ایشوز ہے اس کے بارے میں اویئر لوگوں کو کیا. ان کے نقصانات کے بارے میں جو ہے یوتھ کو سمجھایا کہ اس سے کون سے نقصانات ہیں. تو آن لائن جو ہے میرے لائیو شوز ہوتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کا آپ کے لائیو شو سے؟ جیسے کہ اسپیک کشمیر کی اگر بات کریں تو ہم نے یہ بھی پایا کہ آپ روز لائیو شو کرتے ہیں، IGTV ویڈیوز میں اپنے ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں، اگر آپ کسی کو اویئر کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اویئر ہونا چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ بالکل. جب میں لائیو، لوگ جو ہے خاص کر جو کشمیر کا یوتھ ہے یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب میں لائیو آؤں.
تو بیسیکلی ان پہ فرق پڑتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ایون جہاں یہاں کے یوتھ جو ہے اپنے فیملی میں آج میرے پروگرام سنتے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی سناتے ہیں تاکہ وہ بھی اویئر ہو جائے, اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں بہت سارے یوتھ. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ پہلے انجینئرنگ کی پڑھائی آپ نے کی تھی, تو اس کے بعد سوشل ایکٹیوسٹ بن گئے, لیکن ایز این انجینئر آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا کہ مطلب کہیں نہ کہیں یہ بھی جو یہ انٹرویو دیکھیں گے وہ یہ جو انجینئرز ہوں گے ہمارے کشمیر میں وہ یہ سوچیں گے شاید کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد شاید ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. نہیں, انجینئرنگ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. میں نے خود کام کیا ہے پرائیویٹ انڈسٹری میں ایز این انجینئر. انجینئرنگ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے, لیکن لوگوں کا یہ فرض بھی ہے کہ جو سوشل ایشوز ہے ان پہ وہ بھی ہم دیکھیں. آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سارے ایسے ولیجز ہیں, خاص کر ہماری جو ہے گجر کمیونٹی کے لوگ ہیں, بکروال کمیونٹی, وہ بچوں کو نہیں ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کے بچے ابھی بھی جو ہے الٹریٹ ہیں. تو ان تک بات پہنچانا, اور جو ہماری سوشل ایشوز آپ روز دیکھتے ہیں, ہماری کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بغیر ہیں. سری نگر کی بات کریں اراؤنڈ 40,000 ایسی لڑکیاں ہیں جو وداؤٹ میرج ہے. ریزن یہ ہے کہ ڈاوری سسٹم ہے یہاں پہ, جو ایکسٹرا ویگنس میرجز ہے, فضول خرچی جو شادیوں پہ ہوتی ہے, تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہے اور ہر ایک یوتھ کا فرض ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی بات کریں, لوگوں کو اویئر کریں. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, بٹ یہ آپ کا خواب تھا یا آپ کو کرنا پڑا تھا, مطلب حالات دیکھ کے, یا آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ بڑے ہو کے میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جیسے میں نے پہلے اپنے ناظرین سے بولا کہ یہاں کا صرف ہوتا ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, خود کے پیسے اپنے پیسوں پہ جینا, دوسروں کی ٹینشن نہیں لینا. بٹ آپ کا جو سسٹم آپ نے بالکل چینج کیا, انجینئر سے سیدھے سوشل ایکٹیوسٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ضروری ہیں؟ بالکل. دیکھیے, میں نے پہلے ہی کہا کہ پروفیشن اپنا چننا بھی ضروری ہے, پروفیشن کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے انجینئرنگ سیکھنی ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی سوشل ایکٹیویزم کی, چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگس میں مبتلا ہو گئے ہیں. سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دے. تو جہاں تک آپ نے خواب کی بات کی, یہ میرا خواب بھی تھا, اور یہاں پہ جو ہم نے پرابلمس دیکھے اس کی وجہ سے بھی مجھے سوشل ایکٹیوسٹ بننا پڑا. تو میرا آپ سے اور ایک سوال ہے کہ ماں باپ کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ جانا, تو انسان کو خواب دیکھنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تب آپ کی لائف میں مطلب آپ کو لگا تھا کہ آگے جا کے آپ اتنا اچھا کرو گے؟ مطلب ہم نے دیکھا کہ اسپیک کشمیر آلموسٹ بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں, اور آپ کی جو پروگرامز ہیں وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ. تو آپ کو لگا تھا کہ بچپن میں آپ اتنا کچھ اچیو کر پاؤ گے؟ دیکھیے, بچپن میں بہت سارے اسٹرگلز تھے, اسٹرگل کرنا پڑا, بہت کچھ دیکھنا پڑا. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنا اچیو کر پاؤں گا. لیکن لائف میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. زندگی میں جو ہے غم اور خوشیاں ہوتی ہے ہر ایک انسان میں, تو ان سے آگے بڑھنا چاہیے. اور چونکہ میں آگے بڑھا اور لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, اور الحمدللہ آج بھی لوگ کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یوتھ کے لیے کوئی میسیج ہے آپ کے دوارا؟ بالکل. سب سے پہلے میری جو ہے پیرنٹس سے میں ایک میسیج ہے, جو یہاں کی یوتھ کے پیرنٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ دھیان دیں. جب بھی آپ جو ہے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اگر آپ کے بچے جو ہے صبح سویرے نکلتے ہیں, ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں, وہ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یا کسی غلط کام میں لگے ہیں, کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کے کیس آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں ٹین ایجرس میں. دوسری بات جو یہاں کی یوتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی, یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ, دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے ایشوز ہیں, یوتھ کو بھی آگے آنا چاہے, ان چیزوں پہ بات کرنا چاہے. سب سے پہلے جب ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے, اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں گے, تو یہ جو سوشل ایونز ہمارے سوسائٹی میں ہے یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہی مقصد ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ان سوشل ایونز کو یہاں سے ختم کریں. آپ سے اور ایک سوال ہے کہ جیسے اسپیک کشمیر ایک پلیٹ فارم ہے, تو وہاں پہ ہم نے یہ بھی پایا کہ آپ جو یوتھ ہے کشمیر کا, جو آرٹسٹس ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے جی بالکل, اسپیک کشمیر ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے یہاں کے یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو یہاں کے یوتھ ہے, چونکہ ابھی تک جو ہے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ خالی جو آرٹسٹس ہیں وہ سنگرس اور ریپرس ہوتے ہیں, لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھیں گے ہم نے بہت جو ہے آرٹسٹ کو پروموٹ کیا ہے. آپ آتھرس کی بات کریں, آپ رائٹرس کی بات کریں, آپ کیلیگرافرس کی بات کریں, یا اسکلپچر آرٹسٹس کی بات کریں, بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بہت سارے ٹیلنٹ ہے کشمیر میں, بہت سارا ٹیلنٹ ہے, ان کو بھی ہم پروموٹ کرتے رہتے ہیں اسپیک کشمیر پہ. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو ٹیلنٹ ہے یہ ہر ورلڈ تک پہنچے, دنیا تک پہنچے, کیونکہ یہ یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے.
اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ایسے آرٹسٹ ہیں جیسے کیلیگرافرز یا باقی آرٹسٹ ہو، وہ خود اپنا روزگار کماتے ہیں. ان کو آج لوگ اپروچ کرتے ہیں، ان کا پروڈکٹ خریدتے ہیں، جو بھی ان کا آرٹ ہے، اس آرٹ کے ریلیٹڈ جو ہے پروڈکٹ خریدتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم ہر کسی آرٹسٹ کو جو ہے سٹی کشمیر پہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. تو پھر مسٹر پیر عرفان الحق، آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، یہ تھے مسٹر پیر عرفان الحق جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. آگے جا کے انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ کسی اور شخصیت کے ساتھ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.